السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رمضان المبارک کے بارے میں نصیحتیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پاکیزہ برکت والی ذات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ہمارے نبی اور رسول، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ تحفظ دیتا ہے، اسے خوشحال رکھتے ہوئے کبھی بھی نامراد نہیں فرماتا۔ فرمانے باری تعالی ہے، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور ہمیشہ سچ بولو، وہ تمہارے معاملات سدھار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ عظیم ترین یقینی کامیابی پا گیا۔ اے مسلمانوں، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کو تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور امن و سلامتی کا مہینہ بنائے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک نصیب ہونا اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے اور عظیم احسان ہے۔ یہ ماہ نیکیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ میں گناہ مٹائے جاتے ہیں، لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں اور خطائیں صاف کر دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص بھی رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص بھی رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا، جو شخص بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کامیاب وہی ہے جو اس مہینے میں رضائے الہی کے لیے مگن رہے، تاکہ بلند درجات پائے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا، جب رمضان شروع ہو جائے تو جنت کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے سختی کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، سب سے عظیم کامیابی اور کامل کامرانی اس ماہ کے اوقات کو نیکیوں سے بھرپور کرنے میں پنہاں ہے۔ اس کے لیے کثرت سے نیکیاں کریں، عبادات بجا لائیں، تاکہ ارض و سما کے پروردگار کی رضا حاصل کر سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ یا حقوق العباد کے بارے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان میں سخاوت کی انتہا تک پہنچ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ اس مہینے میں سخاوت کیا کرتے تھے، جبکہ سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان اس ماہ کے اوقات کو سستی کاہلی کرتے ہوئے ضائع کرنے سے ہوتا ہے، اور اگر ان اوقات کو گناہوں اور برائیوں سے بھر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے اور 3 بار فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا، ایسے شخص کا ستیہ ناس ہو جسے رمضان نصیب ہونے کے باوجود مغفرت نہ ملے اور وہ جہنم میں چلے جانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، تو کہو آمین۔ تو اس پر میں نے آمین کہا۔ اے مسلمانوں، تقوی پیدا کرنے کے لیے رمضان ایک عظیم تربیتی دورانیہ ہے۔
ایک عظیم تربیتی مدرسہ ہے۔ چنانچہ ہمیں ویسے تو ہر وقت اور ہر لمحے اسی صفت کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس عظیم مہینے میں اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ رمضان تزکیہ نفس اور اخلاقیات کو بلندیوں پر لے جانے کا مہینہ ہے، چنانچہ اس مہینے کے ہر لمحے میں تمام غیر شرعی امور اور باطل چیزوں سے پہلو تہی اختیار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ باتیں مت کرے، غل غپاڑا نہ کرے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی بد زبانی یا جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں تو روزے سے ہوں۔ اسی حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کوئی بھی وہ شخص جو جاہلوں والے اور غیر شرعی بول اور فعل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رمضان جود و سخا اور راہ الہی میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اسی لیے تمام محتاجوں اور مساکین کے ساتھ تعاون کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کروائے تو اسے بھی روزے دار کے برابر ہی اجر ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس مہینے میں نیکیوں اور عبادات کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اس مہینے میں فضیلت کے اعتبار سے عظیم ترین عمل یہ ہے کہ تدبر، فہم اور معنی سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کی وجہ سے دل میں احکامات قرآنیہ پر عمل کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے آسمانوں کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ ہے ہی نہیں، تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ پورا اجر دے اور اپنے فضل سے اضافی اجر بھی دے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی دہرائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان پایا۔ آپ ان میں روزے رکھتے اور جبریل کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی بھی فرماتے۔ نیز اپنی عمر کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کی دہرائی فرمائی۔ اے مسلمانوں، علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیات میں دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں استفسار کریں تو میں قریب ہی ہوں، جب بھی وہ مجھے پکاریں گے۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں تاکہ انہیں رہنمائی مل سکے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس ماہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرے، اور اسی بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو روزہ افطار کرتے وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت پوری امت کے لیے دعاؤں کے واسطے مختص کر دیں، کیونکہ اس وقت امت ذبح حالی کا شکار ہے، اور پوری امت کا درد دل میں رکھنا مومن اور متقی لوگوں کی صفت ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں،
کیونکہ وہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔